اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 23ویں دن کی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی دعا ہے اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب وطہرنی فیہ من العیوب وامتحن فیہ قلبی بتقوی القلوب یا مقیل عثرات المذنبین۔ اے اللہ، مجھے اس دن گناہوں سے پاک کر دے، میرے عیوب کو دور فرما، اور میرے دل کو پرہیزگاروں کے دل کے ذریعے یا پرہیزگاروں کے دل کی طرح آزما، اے گناہگاروں کی لغزشوں کو معاف کرنے والے۔ آج کی دعا میں 3 بنیادی ترین چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے۔ پہلی چیز گناہوں کی مغفرت اور ان کے اثرات کے زائل ہونے کی دعا ہے۔ یہاں پر اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب، اے معبود آج کے دن میرے گناہوں سے مجھے پاک کر دے۔ یہ دعا ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم انسان ہے، خطا کار ہونے کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی غلطیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں، لہٰذا غلطیوں کے سرزد ہونے کے بعد احساس ندامت کرنا، اس غلطی کا احساس کرنا، یہ انسان کو یہ احساس نجات عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اس رحمت واسعہ سے انسان کو متوسل ہو کر ان رحمت واسعہ پر یقین اور امید رکھ کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر دنیا میں کسی اور آدمی کی نسبت سے اگر ہم کوئی غلطی انجام دے دیں، اس کے خلاف کوئی ایکشن ہم انجام اگر دیں، تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے وہ کبھی زندگی میں ہمیں معاف ہی نہ کرے، لیکن رب کریم ہمیں ان دعاؤں میں معصومین علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ رب کریم اس انسان سے جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ روایات موجود ہے، التائب للذنب، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ گویا اس نے اصلاً کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ غلطی کے انجام دینے کے بعد اس غلطی پر مصر نہ رہے، بار بار اس عمل کو، اس غلط عمل کو ریپیٹ کرتے نہ رہیں، بلکہ یہ احساس پیدا کرنا ضروری ہے کہ مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، ایسا کام میں نے انجام دیا ہے کہ جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے۔ اور یہاں پر آیت کریمہ بھی موجود ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی کوئی داغ، فرض کرے ہم ایک یوں چھوٹی سے اگر مثال کے ذریعے ہم اس کو اگر واضح کرنا چاہیں، اگر ہمارے چہرے پر کوئی داغ، کوئی دبا اگر موجود ہو جو چہرے کو بدنما بنا کے پیش کر رہا ہو، تو اگر کوئی ہمیں بتا دے یا ہم خود کسی آئینے میں دیکھ کر وہ غلطی اگر ہمیں نظر آئیں، وہ دبا اگر ہمیں نظر آئیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو صاف کرنا چاہیے، یا چونکہ دبا لگ گیا ہے تو مزید اس کو اور دبے لگائیں، مزید داغدار کریں، اگر چہرے کو مکمل طور پر بگاڑ کے ہی رکھے۔ عقل انسانی کس چیز کا حکم لگاتی ہے؟ عاقل انسان ہمیشہ جب بھی اس قسم کی کوئی چیز نظر آئے تو پہلی کوشش اس کی یہی ہوتی ہے اس کو صاف کرے، اس کو پاک کرے۔ اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو پاک کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اگر بدن میں اگر اس قسم کے اگر کوئی ناپسندیدہ کوئی چیز اگر آپ کو نظر آئے تو اس کو ریموو کرنے کو ہم بہتر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے گناہ بھی داغ ہے، گناہ بھی یہ دبا ہے، لہٰذا انسان کو اس میں اضافہ کرنے کے بجائے اس کو ریموو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے یہاں پر وَطَہِّرْنِي فِيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، اور میرے عیوب و نقائص کو دور فرما۔ عیب صرف ظاہری عیب نہیں ہے، بلکہ باطنی جو عیوب ہے ان سے بھی ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ باطنی عیوب کیا ہے؟ حسد ہے، ریاکاری ہے، خود پسندی ہے، غفلت ہے، شہوت پرستی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ سب کے سب باطنی
عیوب میں شامل ہے، اور انسان کو جس طرح سے ظاہری عیوب سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی انسان کو ضرورت ہے، اور اسلام ہمیں ظاہری نجاسات سے دور رہنے اور اس نجاسات کے لگنے کے بعد پاک کرنے کا حکم دیتا ہے، اسی طرح سے ان باطنی نجاسات سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور آیت قرآن بھی موجود ہے، قرآن میں ارشاد پروردگار ہو لقد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور وہ ناکام ہوا جس نے اسے آلودہ کر دیا۔ بس پاک کرنا یہ انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اور دعائے کمیل میں جو آپ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، یعنی جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں تو ان نیک اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ثواب ملتا ہے، دنیا کی زندگی میں برکتیں انسان پر نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے گناہوں کے نتیجے میں بھی، بعض گناہوں کے نتیجے میں انسان پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ یہ سیلاب آنا، یہ آسمانی جو آفتیں ہیں، زمینی جو آفتیں ہیں، وہ سب کے سب کس وجہ سے ہے؟ یہ سب انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اور بعض گناہ جو انسان انجام دیتا ہے، ان گناہوں کے نتیجے میں انسان کی دعائیں بارگاہ الہی تک نہیں پہنچتی، قبولیت کے اس منزل تک انسان کی دعائیں نہیں پہنچتی۔ اسی لیے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان دعاؤں پر کوئی مثبت آثار مترتب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک طرف مسجد میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اجتماعی طور پر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف مارکیٹ میں جا کر، اوپن پلیسز میں جا کر، تنہائی میں سب کے سامنے ہر قسم کے گناہ کو یہ لوگ انجام دیتے ہیں۔ تو جب تک ان گناہوں سے پاک اپنے آپ کو نہیں کریں گے، تب تک آپ کی دعائیں بارگاہ الہی تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور تیسرا جو اس میں اہم ترین جو جملہ ہے، وَامْتَحِنْ فِيهِ قَلْبِي بِتَقْوَى الْقُلُوبِ، اور اس میں میرے دل کو آزما کر اہل تقویٰ کا درجہ دے، یا آپ یہاں پر اس کو یوں ترجمہ کر سکتے ہیں، تقویٰ کے امتحان میں کامیابی عطا کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، تو یہ جو متقین ہے، اللہ تعالیٰ کے جو مقرب جو بندے ہوتے ہیں، ان سے جو امتحان لیا جاتا ہے، وہ امتحان عام لوگوں کی نسبت سے بہت ہی سخت امتحان ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اگر نیک ہیں تو وہ نیک لوگوں سے جو امتحانات خدا اگر لے رہا ہے، تو ہم نے کہا کہ یہ امتحانات سخت ہے، اس لیے کہ روایات موجود تھے سب سے سخت ترین جو امتحانات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ اپنے انبیاء سے لیتے ہیں، پھر ائمہ اطہار علیہ السلام سے۔ جو خدا سے جتنا قریب ہوتا ہے، اس کا جو مقام ہے اس کو بلند کرنے کی خاطر اس سے جو امتحان ہوتا ہے، اس امتحان کو سخت سے سختر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا امتحان لینا، مصیبتوں میں گرفتار ہونا، یہ اللہ کے ناپسند ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بعض اوقات یہی امتحان آپ کے مقام اور آپ کی جو منزلت ہے، اس منزلت میں اضافے اور اس منزلت میں بلندی کی طرف جو ہے یہ اشارہ ہے، اور آپ خدا کو پسند ہے، اس لیے اللہ آپ سے سخت ترین امتحان لے رہا ہے۔ اور امتحان کہاں کہاں پر خدا ہم سے لے سکتا ہے؟ امتحان عبادت میں خلوص کے ذریعے خدا امتحان لیتا ہے۔ علم اگر آپ حاصل کرتے ہیں تو یہ علم کس کے لیے آپ حاصل کر رہے ہیں؟ شہرت کے لیے ہے، عہدے کے لیے ہے، مناظرے کے لیے ہے، برتری کے لیے ہے؟ یہ جو خواہشات نفسانی ہے، یہ علم کا امتحان ہے۔ اختلافات اور جو مباحثے وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پر بھی بہت زیادہ آپ سے خدا امتحان لیتا ہے کہ آپ جس سے مباحثہ کر رہے ہیں، جس سے آپ مناظرہ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کس مقصد کے لیے، آپ دین مقدس اسلام کی سربلندی کے لیے یہ مباحثہ اور یہ مناظرہ آپ کر رہے ہیں یا نہیں ہے، بلکہ انسان کی توہین کرنے کی خاطر، دوسروں کی تذلیل کی خاطر، یا اپنی شہرت کے لیے آپ مباحثے اور مناظرے کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہ مال و دولت دنیا کے ذریعے خدا ہم سے امتحان لیتا ہے، اور یہ عہدے جو انسانوں کو ملتے ہیں، ان کے ذریعے بھی خدا انسان سے امتحان لیتا ہے، اور یہ حسب اور نسب، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات امتحان کا ایک ذریعہ ہے کہ خاندانی جو غرور ہے، برتری کا احساس جو لوگوں کے اندر موجود ہے، میں فلان کا بیٹا ہوں، میرا فلان خاندان سے میرا تعلق ہے، میرے آبا و اجداد یہ تھے، یہ سارے کے سارے ٹھیک ہے، لیکن آپ خود کیا ہیں، اور آپ کیا تھے اور کیا ہیں، اور کیا کام انجام دے رہے ہیں؟
اگر آپ خود کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر رہے نیک اعمال میں سے، لہٰذا صرف آپ کے والد بزرگوار کا بہت بڑی شخصیت ہونا یا آپ کے خاندان میں بڑے بڑے لوگوں کا ہونا یہ آپ کی عزت و ایک تکریم کا ذریعہ نہیں بنیں گے جب تک آپ ان کی سیرت پر نہیں چلیں گے، جب تک آپ ان کی جیسی زندگی نہیں گزاریں گے۔ اسلام صرف کسی کو اس لیے برتری نہیں دیتا کہ اس کے خاندان میں سے کوئی انسان نیک عمل بجا لا رہا، نہیں، کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر انسان جو جس سے بھی اس کا تعلق ہو، جس خاندان سے بھی اس کا تعلق ہو، جس کا بھی وہ بیٹا ہو، جس کی بھی وہ بیٹی ہو، اس کے اعمال کا خود ذمہ دار ہے اور اس سے اسی کے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور آخر میں یا مقیل عثرات المذنبین، گناہوں کو بخشنے والی ذات بھی خدا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں برائیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، نیکیوں کو انجام دینے کا حکم دیا ہے، تو غلطیوں کے انجام دینے کے بعد بھی ہر دعا میں ہی جملہ ملتا ہے یا اکرم الاکرمین۔ یہاں پر یا مقیل عثرات المذنبین، گناہ گاروں کو جو اس احساس کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں کہ مجھ سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، تو خدا رب کریم ہے، وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ تو یہ مہینہ آپ کو خدا کی طرف سے بہت بڑا ایک ہدیہ ہے۔ اس مہینے میں جتنی بھی غلطیاں اس سے پہلے آپ سے انجام پاتی رہی ہیں، کوشش کریں ان غلطیوں کی طرف متوجہ ہو کر ان غلطیوں سے اپنے آپ کو پاک کریں اور گزشتہ غلطیوں سے معافی کے لیے بارگاہ الہی میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ بس آج کی دعا میں چند اہم ترین مطالب جو بیان ہوئے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، ظاہری و باطنی عیوب سے پاکیزگی کی ہمیشہ خدا سے دعا کرے، تقوی اور اللہ کے قرب کے حصول کے لیے کوشش کرے، اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش کے ہمیشہ طلبگار رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔